وسلم کی مبارک ہستی اور آپ کی ذات اتنی عظیم الشان اور بابرکت ذات ہے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر آپ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، ایمان کی حالت میں جس کو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، تو وہ شخص بھی دنیا کی بابرکت اور معزز ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جب غیروں کا یہ حال ہے تو خود جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا خون اور آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاک باز بیویاں ہیں، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی، جن کو قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے، جن کو قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جن کو نبی پاک علیہ السلام کے رات و دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنے والے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات کو قریب سے دیکھنے والے، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کا اور آل رسول کا، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے بے شمار فضیلتیں ہر ایک کی انفرادی طور پر بھی بیان فرمائی ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اہل بیت کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان بابرکت ہستیوں کا تذکرہ عظمت کے ساتھ کریں، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں، ان سے عقیدت رکھنا اور ان سے محبت کرنا اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت جس طرح ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والوں اور آپ کے اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ جن کی محبت اور جن کی عظمت اور جن کی فضیلت کا اعتراف کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جو آیت خطبے میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام کی پاک باز بیویوں سے خطاب فرما کر بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ان پچھلی آیات کو دیکھتے ہوئے، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے
मुफस्सिरीन यही कहते हैं कि यहाँ अहले बैत से मुराद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकबाज़ बीवियाँ हैं, इसलिए कि उसके बाद वाली आयत में भी अज़वाज मुतहहरात से ही खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात बयान फरमाए हैं। तो शुरू में भी अज़वाज मुतहहरात का तज़किरा है, बाद में भी अज़वाज मुतहहरात का तज़किरा है, बीच में अहले बैत का लफ्ज़ आया है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ अहले बैत से मुराद आपकी अज़वाज मुतहहरात हैं। और मशहूर यही है कि घर वाले का लफ्ज़ जब कहा जाता है, आदमी ये कहता है कि मेरे घर वालों का ये हाल है, तो उससे अक्सर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मुराद उसकी अपनी बीवी ही होती है। तो इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहले बैत से मुराद एक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ हैं, और इसी तरीक़े से अहले बैत में आपकी बनाते ताहिरात, आपकी बेटियाँ, आपकी औलाद और आपके नवासे और नवासियाँ, और इसी तरीक़े से वो ख़ानदान जिन पर सदक़ा हराम है वो भी इसमें शामिल हैं। आले अक़ील हैं, आले अब्बास हैं और आले अली हैं। तो इन सब को मिलाकर अहले बैत कहा जाता है। इन सब के मजमूए को अहले बैत कहा जाता है। अज़वाज मुतहहरात का अहले बैत में शामिल होना ये ख़ुद कुरान बयान करता है, और आपकी औलाद, आपके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वग़ैरह का अहले बैत में शामिल होना ये हदीसों से साबित है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर ओढ़े हुए खड़े थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर में उनको ले लिया। फिर हज़रत हुसैन आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। फिर उसके बाद हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी अपनी चादर में ले लिया, और लेने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, मेरे अहले बैत हैं। तो इस हदीस की बिना पर मुहद्दिसीन कहते हैं कि आपकी औलाद और आपके नवासे नवासियाँ भी, आपके दामाद भी अहले बैत में शामिल हैं। बाज़ रिवायतों में है कि उस वक्त में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आपकी ज़ौजा मुतहहरा हैं, आपकी बीवी हैं, वो भी आईं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस चादर में उन्होंने भी अपने आप को शामिल करना चाहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी जगह रहो, इसलिए कि तुम पहले ही से खैर पर हो, पहले ही से तुम अज़वाज मुतहहरा, पहले ही से तुम अहले बैत में शामिल हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको शामिल नहीं फरमाया, बल्कि अपने नवासों को, अपने दामाद और अपनी बेटी को चादर में शामिल फरमा कर अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। तो इससे मालूम हुआ कि अहले बैत से मुराद आपकी बीवियां हैं और आपकी औलाद है, आपके नवासे नवासियाँ हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को और आपके असबात यानी नवासे नवासियों को, आपके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इनको तो वो अहले बैत में शामिल करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात को अहले बैत में शामिल नहीं करते हैं। इनसे तो मोहब्बत का दावा है, जबकि आपकी अज़वाज मुतहहरात में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कुफ्र तक के क़ाइल हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बज़ाहिर झूठी मोहब्बत है जिसका दावा किया जा रहा है, वरना अहले बैत में ये सब लोग शामिल हैं। तो ये बात अच्छी तरह हमारी जहन में होनी चाहिए कि अहले बैत से कौन कौन मुराद हैं।
آپ کی بیویاں ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور اسی طریقے سے آپ کے داماد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت میں ایک جگہ مکے اور مدینے کے درمیان آپ نے قیام فرمایا۔ آپ حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب دنیا میں زیادہ دن رہنے کا وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ہے، اب بہت جلد دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں۔ حجۃ الوداع میں صحابہ کا ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اتنا صحابہ کا مجمع ساتھ ہے، تو ان سے میں کچھ بات کر لوں، ان سے کچھ خطاب کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان میں اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کے معاملے میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے معاملے میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کو لازم پکڑنا اور میرے اہل بیت کے معاملے میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بے شمار روایات ہیں جن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی عظمت اپنے دل میں رکھنا یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ قریش جماعت جماعت بنا کر، گروہ گروہ بنا کر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی ان کے درمیان میں جاتا ہے وہ اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ یہ کیا بات ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اجتماعی طور پر کسی بات پر نکیر کرنا ہوتا اور کسی بات پر تنبیہ کرنی ہوتی تو اللہ کے نبی کا انداز یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر جب تنبیہ مقصود ہوتی تو آپ کا انداز اس طرح ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حضرات تمہارے پاس پہنچتے ہیں تو تم اپنی باتوں کو روک دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان لوگوں سے محبت کو لازم نہ پکڑ لیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اہل بیت سے محبت ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے، لیکن محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہم پر لازم ہے تو اللہ کے نبی کے کچھ حقوق بنتے ہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت، تو اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اور اہل بیت سے نفرت اور بغض و عداوت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بہت سخت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت سے بغض اور عداوت یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو بغض و عداوت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ حضرات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں صرف آپ کی اولاد سے، آپ کے عصبات یعنی نواسے اور نواسیوں سے محبت کا دعویٰ کریں، اور اہل بیت کا ایک حصہ ازواج مطہرات سے نفرت کریں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ محبت میں پوری طرح اترے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔
کیا ان کی محبت کامل ہے کہ نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث میں اس کا حکم دیا ہے۔ تو اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے، ان کا حق یہ بنتا ہے ہم پر کہ ہم ان سے محبت کریں، اپنے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، اسی کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، بارش کے قطروں سے زیادہ ہر لمحہ اس کی نعمتیں تم پر برس رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے اور اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے تقاضا یہ بنتا ہے اور یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ مجھ سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے مجھ سے محبت تم پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اہل بیت سے محبت آدمی کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آج اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے گھرانے سے بھی محبت کرے، آپ کے گھر والوں سے بھی محبت کرے۔ جیسے کسی آدمی کو کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اب اس سے جتنے متعلق ہیں ان سب سے بھی اس کے دل میں اچھے جذبات ہوتے ہیں، محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سے محبت ہو جاتی ہے کسی کو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے، آپ کے گھرانے کے افراد سے اور آپ کے اہل بیت سے بھی محبت لازم ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ ہم ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اور دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یا آپ کی بنات طاہرات ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے نواسے نواسیاں ہوں، یا پھر اولیاء کاملین ہوں، ان سب کے ہم نام جانتے ہیں، ان کے کام نہیں جانتے۔ ان کے نام سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ ان کے نام پر انہوں نے اپنی دکانیں چلا رکھی ہیں، بدعتوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر ان کی عملی زندگی کو دیکھا جائے، ان کے کام کو دیکھا جائے، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ان کاموں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے اور وہ اللہ کے اتنے مقرب بنے ہیں۔ تو گویا انہوں نے زندگی اس طرح گزار کر اپنے بعد میں آنے والوں کو گویا یہ وہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اس طرح زندگی تم بھی گزارو گے تو تم بھی اللہ کے مقرب بنو گے، تمہیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تمہیں بھی اللہ کی محبت ملے گی، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ عموماً صرف ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی عملی زندگی، ان کے رات و دن، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، ان کی تنہائی اور ان کے مجموع کو بیان نہیں کیا جاتا کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، ان کا دن کیسا گزرتا تھا، ان کی گھریلو زندگی کیا تھی، لوگوں کے ساتھ کا ان کا تعلق کیسا تھا، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، وہ اللہ کے فرما برداری میں کیا کیا کام کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اب آپ نے دیکھا 10 محرم گزر چکا ہے، عاشورے کے دن آپ نے دیکھا راتوں میں، اس دن صبح میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں نہ جانے کیا کیا وہ کام کیے گئے جن کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بے پناہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ یقین ہے اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جس حسین کے نام پر یہ کام کیا گیا ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی ان تمام خرافات سے خالی ہے۔
ان کی زندگی ان تمام بدعتوں سے خالی ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا انہوں نے اپنی عملی زندگی سے سبق دیا تھا، ان کاموں کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ان کا نام لے کر بعد میں دشمنان اسلام نے، یہود و نصارہ نے جو بدعتیں رائج کی، جو خرافات پیدا کیے تھے، آج مسلمان ثواب سمجھ کر ان بدعتوں کو اختیار کیا ہوا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر ان خرافات میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے سیرت و کردار کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی عملی زندگی کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ جیسے 10 محرم کا مہینہ شروع ہوا تو ہمیں ہر مسلمان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اب تک ہم نے حضرت عمر کی زندگی کو معلوم نہیں کیا ہے، حضرت حسین کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، صحیح زندگی ان کی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم کسی عالم دین سے رابطہ کرتے اور معلوم کرتے، ان کی زندگیوں پر، ان کی سوانح حیات اور ان کے سیرت و کردار پر لکھی گئی کتابوں کو معلوم کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے، ان کو معلوم کرتے کہ حضرت حسین کیا تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے۔ اگر ہم اس طرح کرتے تو یقیناً ہماری زندگی اس کے علاوہ ہوتی جس پر اب ہم گزار رہے ہیں۔ جن خرافات میں ہم مبتلا ہیں، ان خرافات سے ہم توبہ کیے ہوئے ہوتے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم نے اپنے نفس کا دین اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا دین اختیار نہیں کیا ہے۔ ہمارے نفس کو جو سمجھ میں آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا دین ہو جس میں کچھ اچھلنا کودنا ہو، ناچنا گانا ہو، جبکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ہی نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں آلات مزامیر کو ختم کرنے کے لیے، روندنے کے لیے، گانے بجانے کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آج مسلمان انہی کی محبت میں ان چیزوں کا پروان چڑھا رہا ہے۔ تو اب ہم اپنے بارے میں خود سوچیں کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں جس مسلمان کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایات اور تعلیمات میں بتایا ہے، یا ہم وہ مسلمان ہیں جو آج کے ماڈرن لوگ چاہتے ہیں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، وہی اسلام معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہی دین معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہی طریقے اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا میں بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اگر آدمی کوئی کہتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے، تو پھر یہ دعوے پر دلیل بھی دینی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ کہے اپنے باپ سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کی بہت عظمت ہے میرے دل میں، لیکن باپ کی ایک بات نہیں مانتا، باپ کا ایک حکم پورا نہیں کرتا، باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ جو کہے اس کے خلاف کرنے کا وہ عادی ہو چکا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ واقعی باپ سے محبت کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ یہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی اطاعت ہے، محبت کا تقاضا ہی اطاعت ہے۔ آدمی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اطاعت ہونی ضروری ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو ہماری زندگی بتانی چاہیے شروع سے آخر تک، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہمارے رات و دن بتانے چاہیے کہ واقعتاً ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ ہماری عملی زندگی سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ مقولہ مشہور ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔
دنیا کی جھوٹی محبتوں میں دیکھ لیں، نہ جانے محبت میں کیا کیا آج کا نوجوان کر رہا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط، کیا اپنی صحت، کیا شریعت، سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ محبت ہوتی ہی ایسی چیز ہے۔ یہ محبت مسلمان کی اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے تھی، یہ محبت مسلمان کی اللہ سے ہونی چاہیے تھی، یہ محبت مسلمان کی اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے تھی، یہ محبت مسلمان کی اللہ کے وفادار بندوں سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کاملین سے، اہل بیت سے ہونی چاہیے تھی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو معلوم کیا جائے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے، معلوم کیا جائے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر ہم معلوم کریں گے واقعتاً تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب تک ہمیں کس اندھیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا، اب تک نہ جانے ہم ان کی زندگی کو کیا سمجھ رہے تھے اور وہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ یہ ایسے روشن و تابناک زندگی گزارنے والے ہیں اور ایسی زندگی کے حامل لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی کی اتباع اگر آدمی کر لیتا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی زبان سے کہے یا حسین یا حسین، یا پھر حسین حسین کہہ کر روڈوں پر دیوانوں کی طرح پکارتے پھریں۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اتنا علم عام ہو چکا ہے، صحیح باتیں اتنی پھیل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جہاں کے وہی ہیں، جن بدعتوں میں پہلے مبتلا تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی خاندانی وراثت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے، ہمارے دادا دادی ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے، اب ہمارے گھر والوں کا یہی معاملہ ہے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ جب آپ کو صحیح بات بتا دی گئی، آپ کو صحیح بات معلوم ہو گئی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو پھر صحیح کو اختیار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر صحیح چیز کو اختیار کرنے پر ہمارا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں کہ اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، جب اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو مسلمان صحیح کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے یہ محبت کا تقاضا ہے اہل بیت سے کہ ہم ان کے سیرت کو اور ان کے کردار کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد میں ان کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جب آدمی کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے، تو اگر صحیح علم ہوگا تو وہ صحیح علم مجبور کرے گا عمل کرنے پر۔ اس لیے کہ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، جتنا غلط عمل ہو رہا ہے، وہ غلط عمل غلط علم کی بنیاد پر ہے، غلط عمل غلط علم کی بنیاد پر ہے، یا پھر بے علمی کی بنیاد پر ہے۔ یا تو علم نہیں ہے بالکل، یا تو غلط چیز، غلط علم ہے جس کی وجہ سے آدمی غلط عمل پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کی زندگی کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں، کیا ہے ان کا سیرت و کردار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، آپ شہید ہوئے، شہادت کا مقام آپ نے حاصل کیا۔ ان کی اس داستان کو ہم پڑھ کر کے دیکھیں کہ ہمیں کتنے سبق اس میں حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سبق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، جنگ کا میدان ہے، دشمن پوری طرح حملہ آور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سبیلیں لگانے میں، شربتیں پلانے میں، جلوس کے نکالنے میں،
اور یا حسین کہہ کے ماتم کرنے میں کتنی نمازیں ہم نے قربان کر دی، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی نماز نہ چھوڑ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ نے یہ پیغام دیا، نماز ہے ہی ایسی چیز، موافق ماحول میں تو پڑھی ہی جائے گی، مخالف ماحول میں بھی نماز کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم اتنے ٹھنڈے ماحول میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زبان سے عاشق حسین کا دعویٰ ہم کریں، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تنہائی میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم خوش فہمی میں تھے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے نبی کے خانوادے سے محبت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جب اہل بیت کے عاشقوں کی صف لگے گی، فرشتے دھکا دے کر دھکیل دیں گے کہ تم عاشق اہل بیت نہیں تھے، تمہیں خانوادے نبی سے محبت نہیں تھی۔ اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں اور سوچیں، ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں، ان کے کارناموں سے بھی واقف ہوں، جیسے ہم ان کے نام سے واقف ہیں اسی طرح ان کے کام سے بھی واقف ہونے والے بنیں، ان کی زندگی سے بھی ہم واقف ہوں۔ گزشتہ محرم میں میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت حسین کی زندگی کیا تھی، آپ کے رات و دن کیا تھے، آپ کے اوصاف، آپ کے عادتیں کیسی تھیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے سخاوت کرنے والے تھے، خوب فیاض تھے، خوب سخی تھے، خوب سخاوت کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میدان کربلا میں ہی آپ نے نماز نہ چھوڑ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہر حال میں نماز کو لازم پکڑنا یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر 10 محرم کو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی تو یاد کرنا چاہیے، اس کو بھی تو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کر کے ہر سال عہد کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہمیں نماز کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، ہمیں نماز کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شہید کر لیا، یعنی آپ نے ظلم کو قبول نہیں کیا، ناانصافی کو آپ نے قبول نہیں کیا، ناحق کو آپ نے قبول نہیں کیا، حق کے خاطر آپ لڑتے رہے اور دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنے ہم ایسے ناحق کام کر رہے ہیں اور کتنے ایسے ناحق چیزوں سے ہم سودا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں محبت کا دعویٰ کریں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے سیرت و کردار کو بھی اختیار کریں، اس لیے کہ حقیقی محبت یہی ہے، حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اختیار کرنے والے بنیں، ان جیسی زندگی گزارنے والے بنیں، اور ان کی زندگی کو معلوم کر کے ان جیسے خصائل اور ان جیسے شمائل اور ان جیسی عادتوں اور خصلتوں کو، اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل پیغام ہے اور یہی اصل محبت کا تقاضا ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو پھر اپنی زندگی میں ہم خود تبدیلی دیکھیں گے اور مسلم معاشرے میں تبدیلی آئے گی،
کہ جو غلط چیزیں مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں وہ غلط چیزوں سے مسلم معاشرے کو نجات ملے گی اور صحیح چیزیں پروان چڑھیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، چونکہ صحیح چیزیں جب پروان چڑھیں گی تو یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، بندے اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ تعالی ہمارے اعمال سے راضی ہوں گے، تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور جو ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں ان حالات سے ہمیں نجات ملے گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اتنے کٹھن حالات ہم اپنے ملک کے بارے میں خبر رکھیں، جانیں کہ کیا کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ووٹ تک کا حق ہم سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارا ایمان ہم سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں دوسرے تیسرے نمبر کا شہری بنا کر اپنے ملک میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ جس ملک میں ہم جی رہے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ہم تھے، لیکن ہمیں غلام بنا کر مجبور کرنے کی ہمیں ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور اس کے لیے رفتہ رفتہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مسلمان ہے کہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہیں، ذرا برابر اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ذرا برابر غلط چیزوں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، اچھی عادتیں اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آخر میں نوجوانوں سے یہ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نوجوانوں سے بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ آپ نماز کے عادی بنیں گے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے والے بنیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ سارے غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ نماز کی خاصیت ہی ہے یہ کہ نماز آدمی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ گزارش تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، نماز کا پابند بنائیں، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بنیں۔ دوسری گزارش یہ ہے اللہ کے لیے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے محلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، باتیں سنی جا رہی ہیں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، جن کی جوانی ہلاک و برباد ہو رہی ہے، شادی شدہ ہیں اس کے باوجود بھی نشے کے عادی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شادی کے بعد کی زندگی برباد ہے۔ وہ نہ اپنی بیوی کے حق ادا کرنے کے قابل ہیں، نہ اپنے بچوں کے حق ادا کرنے کے قابل ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ نشے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، معاشرہ بہت تنگ آ چکا ہے، اللہ کے لیے اس بات کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ جیسے ہی بچے 12 سال سے اوپر کے ہو جائیں، 13 سال ان کی عمر ہو جائے تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر نظر رکھیں، ان کے گھومنے پھرنے کے انداز پر نظر رکھیں۔ بچہ اسکول کو جا رہا ہے، تھوڑا جلدی گھر سے نکل رہا ہے تو ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ کیوں یہ جلدی جا رہا ہے، اور واپسی میں تھوڑی تاخیر سے آ رہا ہے تو ماں باپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ تاخیر سے کیوں آ رہا ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے اسی وقت میں غلط چیزوں کے ہمارے بچے عادی ہو جاتے ہیں، غلط صحبتیں میسر ہوتی ہیں اور غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت کا پورا خیال رکھیں۔ اگر تربیت نہیں کریں گے تو اس کا نقد وبال یہ ہوگا کہ خاندان بدنام ہوگا، خود بدنام ہوں گے اور خود کا خاندان بدنام ہوگا، اس وقت میں افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی پوری تربیت کریں، لڑکوں کی تربیت کی بھی فکر کریں، لڑکیوں کی تربیت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا امتی بن کر دنیا میں جینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔